اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے. میرے ساتھ محترم قاسم نوید قمر صاحب موجود ہیں جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے فار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور باقی جو پی پی کے ہی افسران اور اس پورے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو وننگ کانٹریکٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو جو آج ایک خصوصی پریس کانفرنس ایک خصوصی ماحول میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موقع بھی خصوصی ہے. یہ کوئی عام موقع نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے نہایت ہی ایک اہم ہونے جا رہا ہے. جو پورا ریجن ہے اس میں اس سے ایک بہتری کی تبدیلی، جو وہ بہتری پاکستان کے لیے ہوگی، پاکستان کی اکانومی کے لیے ہوگی، پاکستان کے کاروباری افراد کے لیے ہوگی، پاکستان کے لیے روزگار کے لیے ہوگی. سندھ حکومت کل فارملی لانچ کرنے جا رہی ہے دھابے جی اکنامک زون. اور دھابے جی اکنامک زون جو ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک اہم پروجیکٹ اس لیے ہے کہ یہ سی پیک میں اس کو شامل کیا گیا ہے، اور سی پیک میں آنے کے بعد اس میں یہاں کی انڈسٹریز بھی لگے گی، انشاءاللہ تعالیٰ چائنیز انڈسٹریز بھی لگیں گی، اور جتنے بھی انویسٹر حضرات ہیں ان کو کاروبار کے بہترین مواقع ملیں گے. جو کوئی بھی نیا کاروبار شروع کرنا چاہے، جو اس اکنامک زون میں نیا کاروبار شروع کرے گا، چاہے وہ ہمارے لوکل انڈسٹریلسٹ ہوں یا فورن انویسٹرز ہوں. جو مین اٹریکشن اس پروجیکٹ کی کہ فورن انویسٹرز آئیں اور فورن انویسٹرز پاکستان میں اور کراچی شہر میں اپنی انڈسٹریز لگائیں. اور جو بھی فورن انویسٹر یا لوکل جو یہاں پہ آئیں گے ان کو 10 سال کے لیے ٹیکس کی چھوٹ ہوگی، اور جتنے بھی مشینری امپورٹ ہوگی ان فیکٹریز کے لیے، ان انڈسٹریز کے لیے، اس پہ اس کو امپورٹ کرنے میں کوئی ڈیوٹی ان کو پے نہیں کرنی پڑے گی. یہ پروجیکٹ جو ہے اس سے روزگار کے مواقع ہوں گے شامل، لوگوں کو ملیں گے، نوجوانوں کو. اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کی وجہ سے جو اہم تبدیلی یہ آئے گی کہ انشاءاللہ تعالی کافی اس طرح کی انڈسٹریز ہیں جو پاکستان میں آنا چاہتے ہیں لیکن ٹیکسز کی وجہ سے اور باقی وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آتے. ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا، اور خصوصی طور پر صوبہ سندھ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہونے جا رہا ہے، جو کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ سندھ دھابے جی میں ہی اس کی پراپر آپ کو بریفنگ بھی دیں گے. اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں ہم سے زیادہ آپ کو بتائیں گے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے، جس ویژن کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جب تھرکول شروع کیا تھا تو تھرکول سے آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا فورن انویسٹر آیا، کتنی فورن کمپنیز پاکستان میں اپنا سرمایہ کاری لے کر آئیں، اور کتنا میگا واٹ یونٹ ہم جو ہے نیشنل گریڈ میں تھرکول کی وجہ سے دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ونڈ پاورز کی جو پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی، تو آپ دیکھیں کہ کس حد تک اس میں جو ہے سرمایہ کاری آ رہی ہے. تو اس وقت جب پاکستان میں معاشی چیلنجز ہیں، معاشت کو پریشر ہیں، اس میں اس طرح کے جو ہسٹوریکل پروجیکٹس ہیں وہ نہایت ہی اہم کردار ادا کریں گے. تو یہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی لیے ایک سنہری موقع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. اور اس سے زیادہ مزید جو ہے انڈسٹریلائزیشن کی طرف پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ انویسٹ کریں پاکستان میں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا لاسٹ پریس کانفرنس میں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اس بار سیلاب کی وجہ سے رک گئی، ورنہ ایک میگا ایونٹ وزیر اعلیٰ صاحب کرنے جا رہے تھے پی 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 ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جس میں ہم پوری دنیا کے انویسٹرز کو سندھ میں بلانا چاہ رہے تھے. ان کو بتائیں کہ جی آئیں سندھ میں سرمایہ کاری کریں، سندھ میں کون کون سی قدرتی معدنیات ہیں
جس سے آپ یہاں پہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور یہاں کی معیشت جو زیادہ اسٹرانگ ہوگی. کیونکہ ہر ویژن جو ہے لیڈرشپ کا وہ یہی ہوتا ہے کہ جی اپنے ملک کی ترقی، اپنے ملک کے لوگوں کی ترقی، اپنے نوجوانوں کو جو ہے روزگار کے مواقع فراہم کرنا. میں مزید ٹائم نہیں لوں گا. جو کنسرن ایڈوائزر صاحب ہے قاسم نوید قمر صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو مزید جو ہے وہ آگاہ کرے کہ یہ نہایت اہم پروجیکٹ ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے نہایت اہم پروجیکٹ ہے، لیکن مزید جو ہے وہ آپ کو قاسم صاحب بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جیسے کہ شرجیل صاحب نے ڈسکس کیا ابھی آپ کے ساتھ کچھ انڈیڈ یہ ہمارے لیے ایک بہت ضروری بہت اہم پروجیکٹ ہے، نہ صرف صوبہ سندھ کے لیے لیکن پورے ملک کے لیے، جہاں پہ ہماری اکنامک کنڈیشنز ابھی سالوں کے سامنے ہیں. اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ انڈسٹریلائز کریں، ہم زیادہ انویسٹمنٹ سیکھ کریں، زیادہ ڈالرز کا انفلکس ہو ملک کے اندر، زیادہ ہمارے ایکسپورٹس ہم بڑھا سکیں. تو اس سارے ویژن کو اور جو پرائمری ویژن ہے کہ ہم کیوں نہ سندھ کو یا پاکستان کو ایک گلوبل میپ پہ، گلوبل انویسٹمنٹ میپ، جب کوئی بھی انویسٹر دنیا میں یورپ میں امریکاز میں یا کہیں پہ بھی ہو، جب وہ دوسرے ممالک کو کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ویتنام ہو، تھائی لینڈ ہو یا ٹرکی یا اور ممالک، تو کیوں نہ پاکستان کو ہم وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دے سکیں جو ہم اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو اس نقشے پہ رکھ سکیں. تو ویژن ہماری یہی تھی، جو ہماری انسپریشن تھی. بیسک فیکٹس آپ کو بتائے شرجیل صاحب نے. 1530 ایکڑ پہ یہ زون بنانے جا رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں اور بھی زونز ہیں سارے صوبوں میں، لیکن جو اس کا ایڈوانٹیج ہے پورٹ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے، اس جیسا زون میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بنا بھی نہیں ہے اور آئندہ فیوچر میں ابھی بن بھی نہیں سکتا. یہاں پہ 10 سال کے لیے انکم ٹیکس ہالیڈے ہے. اس کے علاوہ جو بھی پلانٹ اینڈ مشینری کوئی بھی انویسٹر کوئی بھی مینوفیکچرنگ یونٹ لے کر آتا ہے تو اس پہ یقیناً ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ڈیوٹی فری آپ اپنی مشینری بھی امپورٹ کر سکتے ہیں. پورٹ کی نزدیکی کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی. اچھا، جو سی پیک کا یہ کیوں ہے پروجیکٹ؟ شروع میں جب یہ زلائی صاحب نے جب شروع میں فاؤنڈیشنز لے کیے سی پیک کے، تو آئیڈیا یہ تھا کہ چائنا کا جو ویسٹرن سائڈ ہے پورا، جو لینڈ لاک ہے، جو جس کی پورٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اس کو وہ کنیکٹیوٹی رادر دین ایسٹ سائڈ سے لینے کے بجائے ہمارے تھرو پاکستان وہ زیادہ قریب، زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایفیشینٹ پڑتا ہے. اور اسی وجہ سے اس کو دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کو ایک سی پیک پروجیکٹ بنایا گیا تاکہ چائنیز جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، جو انڈسٹریز ہیں، ان کو یہاں پہ ریلوکیٹ کر سکیں. ہم یہاں پہ اور زیادہ اپنی کوالٹی آف مینوفیکچرنگ کو بہتر کر سکیں. پاکستان کی لیبر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ابھی سب سے لوئسٹ ریٹ پہ آ رہی ہے، تو ان کو بھی ہم ٹرین کر سکیں، ان کو اسکل سیٹ ان کا زیادہ ڈیولپ کر سکیں اور یہاں پہ اس مینوفیکچرنگ کو اور زیادہ فروغ کر سکیں کہ صرف پاکستان کے لیے مینوفیکچرنگ نہیں، لیکن پورے ریجن میں آپ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں یا مڈل ایسٹ چلے جائیں یا اس سے بھی بیونڈ، وہ ساری مینوفیکچرنگ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں اسی زون کے تھرو. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بہت انوویٹو چیز ہم کوشش کریں کہ اس کو اور زیادہ سسٹینیبل اور ایک گرین زون بنائیں. تو اس کا جو سب سے مین ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ بجلی کی پروڈکشن، ٹھیک ہے نا. حالانکہ میں کافی ٹائم سے یہ کہتا رہا ہوں اور بہت فخر بھی ہے اس بات کا کہ سندھ الحمدللہ پورے پاکستان کا اس وقت پاور ہاؤس ہے. زیادہ سے زیادہ بجلی کی پیداوار صوبہ سندھ سے ہوتی ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ رینیوبل انرجی، ہمارے جو ونڈ کوریڈور ہے، رینیوبل انرجی تھرو ونڈ اینڈ سولر، وہاں سے یہاں پہ ڈائریکٹ بجلی کی کنیکٹیوٹی دیں تاکہ ریگولر جو ہم ڈسکو سے بجلی خریدتے ہیں اس سے بھی زیادہ سستی ہم بجلی یہاں پہ فراہم کر سکیں اور انٹرپٹیڈ بجلی فراہم کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ گرڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن بھی شروع ہو چکی ہے، دیٹس آلسو انڈر وے. پانی کی کنیکشن KWSP کے تھرو وہ بھی کام شروع ہو رہا ہے. گیس کی آلریڈی پرمیشنز ہم نے لی ہوئی ہیں، وہ بھی پروویژنز وہاں پہ ہوں گی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ
بالکل پلگ اینڈ پلے ماڈل ہو کہ آپ کے پاس آپ کو زمین ملے, ساری جو یوٹیلیٹیز ہیں آپ کی ڈور اسٹیپ پہ ہوں, تاکہ انڈسٹریلسٹ کو یا انویسٹر کو کوئی بھی اس ریگارڈ میں کوئی دشواری نہ پیش ہو. اینڈ آلسو بیانڈ دس کہ وہ ایف بی آر کی طرف سے بھی جو بھی ریسٹرکشنز اس کی طرف بھی ہم بڑھیں کہ وہ بھی ہم وہیں پہ انڈسٹریلسٹ کے ڈور اسٹیپ پہ کر سکیں. بیسکلی تو یہی چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اسکوپ اور اس کی جتنے ایفرٹ سے زیڈ کے بی جو ہمارے ڈیولپر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بالکل, ان کی بھی ویژن ہمارے ساتھ بالکل ان لائن ہے, اور وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اس زون سے پاکستان کی ہم تقدیر ان شاء اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں, اور کوشش کریں کہ جتنی زیادہ انوویشن جو گلوبل بیسٹ پریکٹسز ہیں SEZs کے وہ ہم یہاں پہ ڈیولپ کریں, اور کوشش کریں کہ اس کو ایسی چیز بنائیں جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہ ہوئی ہو, اور ظاہر ہے سب سے ایک خوبصورت ماڈل ڈیولپ کر سکیں. میرے ساتھ CEO SEZMC بیٹھے ہوئے ہیں, عظیم اکیلی صاحب, ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ 2 لفظ بولیں, اور محمد خان صاحب از ویل. بہت زیادہ محنت پوری ٹیم نے کی ہے, اور ابھی نہیں, یہ ایک طویل عرصے سے یہ ایشو چلتا رہا ہے, لیکن الحمدللہ آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ وی آر فائنلی گوئنگ ٹو ڈو دی گراؤنڈ بریکنگ ٹمورو, اور امید رکھتا ہوں کہ آپ سب وہاں پہ حصہ بھی لے سکیں, اور آپ کے توسل سے جو ویورز ہیں وہ بھی اپنی انٹرسٹ اس میں ڈیولپ کریں. تھینک یو. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ پروجیکٹ ہیز بین دیئر انڈر پروسیس. 2018 میں جو فرسٹ JCC ہوئی تھی اس میں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے جو 3 پروجیکٹس ریکمینڈ کیے گئے تھے, اور تینوں JCC میں وچ از دی لارجسٹ ہائیسٹ فورم آف CPEC, دونوں طرف سے, دونوں کی جو مین پلاننگ منسٹری اور ان کے جو NDRC ہے, دی ہائیسٹ فورم, ڈیسیشن میکنگ فورم, وہاں پہ گورنمنٹ آف سندھ کے 3 پروجیکٹ جو ہیں وہ اپروو ہوئے تھے, جس میں ایک دابیچی اسپیشل اکنامک زون تھا, ایک KT بندر کا ایک جیٹی اینڈ پورٹ فیسلٹی تھی, اینڈ ایک KCR. تو یہ پروجیکٹ الحمدللہ 2018 سے وی ہیو ہیڈ نمبر آف چیلنجز, اس درمیان کووڈ بھی آیا, یہ اس میں بھی ہمیں کافی چیلنجز آئے, لیکن فائنلی وی آر ہیئر آن دس ڈے کہ انشاءاللہ کل ہم اس پروجیکٹ کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہے ہیں. سو دس probably is going to be the largest PPP project in terms of investment outlay. We are expecting around $5 billion worth of investment, and around 150,000 direct and indirect jobs. جو یہاں سے بھی looking at its جو اس میں سوشل اکنامک امپیکٹ رہے گا. ہمارے جو پارٹنر ہیں, چونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایز اے پارٹنرشپ یہ پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں جا رہا ہے, سو دس ول بی فرسٹ آف اٹس کائنڈ. اس کی جو بھی مینجمنٹ ہوگی, جو ایفیشنسی ہوگی, جو آپریشنل ایکسیلنس ہوگی, وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو we will try to provide it at one stop. تو اس میں جو چیئرمین ہے ZKB کے, جو ہمارے پارٹنر ہیں محمد خان صاحب, ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے ریمارکس اس کے اوپر. اکنامک زون منسٹر انفارمیشن شرجیل میمن صاحب اور قاسم قمر صاحب اور عظیم کیری صاحب, ان سب نے آلریڈی آپ کو پروجیکٹ کے بارے میں بریف تو کر دیا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو اس پروجیکٹ کی فیچرز کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن دوں گا. اس پروجیکٹ کی ایک تو جغرافیکل پوزیشن کی وجہ سے یہ پاکستان کا واحد پروجیکٹ ہوگا جو اپنی طرف کا ایک انمول پروجیکٹ ہوگا. اس میں گرین انوائرمنٹ کے حوالے سے جیسے قاسم قمر صاحب نے بتایا, اس کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا گیا ہے. دنیا اس وقت پوری دنیا میں جو انوائرمنٹ کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اس میں گرین انوائرمنٹ کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے, اور اس کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور پانی کی نکاسی, اور اس کے علاوہ بجلی کا جو سلوشن ہے وہ ہائیبرڈ سلوشن پہ رکھا گیا ہے. اور جغرافیکل پوزیشن کی وجہ سے ML1 پورٹ قاسم اور فیوچرسٹ پوسٹ جو ہمارا ہے KT بندر, وہ اور نیشنل ہائی وے اور CPEC ویسٹرن لوپ, یہ سارے اس کو بڑے ایزی اپروچیبل ہیں, ایکسیسیبل ہیں, جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کے ڈائنامک جو ہیں وہ باقی اکنامیکل زون سے بڑے ڈفرینٹ ہیں, اور یہ اپنی نوعیت کا واحد پروجیکٹ ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ العزیز, جو ہمارے ملک کی اکانومی میں اپنا ایک مثبت رول پلے کرے گا. اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا, جیسا کہ کیلی صاحب نے بتایا, کوئی
50,000 امپلائمنٹ متوقع ہیں. اور سب سے اسپیشل جو اس وقت اس پروجیکٹ میں ہم نے مد نظر رکھا ہے اس میں وہ ہے ایک پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ, جو کہ ہمارے جو ٹیکنیکل سٹاف کی کمی ہے جس کی ہمیں ہمارے ملک میں اس وقت اشد ضرورت ہے, اس چیز کو بھی اس میں جو ہے نا مد نظر رکھا گیا ہے. تو یہ اس کی جو ہے نا کچھ خصوصیاتی پروجیکٹ جو میں نے آپ کو بتا دی, باقی جو ہے نا ہمارے سیکرٹری صاحب آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتا دیں. تھینک یو. ڈیٹیل سے بتا دیا گیا ہے. یہ اس بارے میں سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ آف سندھ نے 2010 سے پروجیکٹ کرنا شروع کیے, جس میں روڈ کے پروجیکٹ ڈیلیور کیے, بریجز بنائے, اسکول بنائے, ہاسپٹلس بنائے, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ایک سکسیسفل ماڈل گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرنے کا رکھا, جس میں ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسی سامنے ہے. یہ ہمارا پہلا اسپیشل اکنامک زون ہے جو اب گراؤنڈ بریکنگ جس کی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ 3 ہم اور اکنامک انڈسٹریل اکنامک زونز ہیں جن کی ہم فیزیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ جلدی لانچ کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ, کلین ڈرنکنگ واٹر سپلائی, فارسٹیشن کے پروجیکٹس ہیں, فوڈ سائلوز کے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے یہ پروجیکٹس. تو ہر سیکٹر میں ہم لوگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پروجیکٹ کر رہے ہیں, اور جس میں ہمیں کامیابی بھی ملی ہے, اور لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹرز اس میں جو انٹرسٹ دکھا رہے ہیں, اس سے ہمیں پوری امید ہے کہ آگے ہم ان تمام سیکٹرز میں انویسٹمنٹ لا سکیں گے, اور انشاءاللہ جو گورنمنٹ کا ویژن ہے اس کے مطابق ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر سکیں گے, جس سے سروس ڈلیوری بھی امپروو ہوگی, جاب کریشن بھی ہوگی, اور ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرف آگے ہم بڑھیں گے. جی جی انویسٹرز کی فارنرز تو تب آئیں گے جب یہ آپ اس کو فنکشنل کر پائیں گے. کس طرح کی انٹرسٹ آپ محسوس کر رہے ہیں اس میں؟ جی بالکل جی. اس وقت قاسم نوید قمر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ آلریڈی لانچ اس کی کل ہے آفیشیلی فارملی, لیکن آلریڈی انویسٹرز جو ہیں وہ پی 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 یونٹ سے بھی رابطے میں ہیں اور کانٹریکٹر سے بھی رابطے میں کہ وہ اس میں اس انویسٹمنٹ میں اس پورے پروجیکٹ میں اپنی انویسٹمنٹ لگانا چاہ رہے ہیں, اس اپرچونیٹی کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی اس طرح کا, کیونکہ کراچی کی سگنیفیکنس الگ ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ جی کراچی از اے پورٹ سٹی, اور اگر پورٹ سٹی میں اس طرح ایک اکنامک زون بننے جا رہا ہے جہاں پہ سارے ٹیکسز کا بھی اتنا بڑا ہے فائدہ, تو اس میں 100% جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک میگا پروجیکٹ ہوگا. اس میں جو امید کی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ پیسے باہر سے آئیں گے, اور جس طرح کہا سیکرٹری صاحب نے کہ جی ان کا جو اپنا ایک آئیڈیا کہ $5 ارب پاکستان میں اس پروجیکٹ کے بعد آنے کی توقع کی جا رہی ہے, تو یہ بہت ہی ایک پازیٹو ہوگا جسچر انویسٹمنٹ کے لیے. جب آپ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز لوگوں کو دیتے ہیں, آپ نے جیسے اپنے سوال میں کہا کہ جی لوگ باہر جا رہے ہیں, تو باہر اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ ٹیکسز کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو اور ایشوز ہوتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ ایسا پروجیکٹ لے کے آ رہی ہے جہاں پہ 10 سال تک آپ نے ٹیکس نہیں دینا, تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. اس میں آپ دیکھیے گا کہ میرے خیال سے آپ کب سے بکنگ 1-2 دن میں شروع کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سر, 2-3 مہینے میں جیسے بکنگ سٹارٹ کریں گے تو ان کو فوری, ابھی انفراسٹرکچر شروع کر رہے ہیں کل سے, ان کا آلریڈی کام شروع ہو گیا, لیکن جیسے ہی یہ بکنگ سٹارٹ کریں گے تو یہاں بہت ہی بڑا امید کی جا رہی ہے کہ جی اس کا ریسپانس آئے گا. اور حکومت کا مقصد یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کے اس طرح کے ایونیوز کھولیں کہ باہر کا کوئی انویسٹر کو کوئی انٹرسٹ اس کا ڈیولپ ہو. دیکھیے اس میں ہر قسم کا یونٹ لگے گا, اس میں اسمال, میڈیم اور لارج سارے رکھے کمپوننٹ رکھے ہیں جی, کسی قسم کی بھی انڈسٹری یہاں پہ آ سکتی ہے. اور 1500 ایکڑ انیشلی اس کے لیے زمین دی گئی ہے, اور یہ فردر ایکسٹینڈیبل بھی ہے کہ ہم دیکھیں گے اگر ریسپانس انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمیں امید ہے, اگر 15 جیسے نے کہا کہ 2 مہینے میں, ابھی اس کا انفراسٹرکچر شروع ہو گیا ہے کام, 2 مہینے میں اس کی بکنگ شروع ہو جائے گی. جیسے ہی اس کی بکنگ شروع ہو جائے گی, جو ہم امید کر رہے ہیں کہ ابھی بھی پری بکنگ کے لیے لوگ رابطے کر رہے ہیں,
تو پھر گورنمنٹ ان کو مزید بھی اس کو فردر ایکسٹینڈ کر سکتی ہے. اسٹارٹ 1500 ایکڑ سے کیا ہے, پھر ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ 15,000 ایکڑ تک پہنچے اور پورے پاکستان اور پوری دنیا کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے ملک میں آئے. جیسے پلاٹ کی الاٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی, میں نے کہا کہ انفراسٹرکچر پہ کام 18 مہینے کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے. جیسے ہی انفراسٹرکچر تیار ہوتا جائے گا اور لوگ پلاٹس لیتے رہیں گے, جیسے ان کو پوزیشنز ملیں گی تو لوگ ڈیفینیٹلی جلدی آئیں گے کہ اپنی انڈسٹری سٹارٹ کریں. اچھا شکیل صاحب یہ بتائیے کہ اس زون کے لیے جیسے پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ خاص طور پہ بسوں کی مینوفیکچرنگ کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انویسٹر آئے, تو کن کن ممالک نے یونٹ لگانے کے لیے ابھی تک کوئی رابطہ کیا ہے یا رضامندی دکھائی ہے؟ دوسرا یہ کہ بجلی لانے کے لیے کوئی الگ لائن بچھانے کے لیے کوئی ہے پروگرام, کیسے آئے گی بجلی, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیے جی, یہاں پہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے بجلی, گیس, پانی, جتنی بھی یوٹیلیٹیز کی ضروریات ہوتی ہیں کسی بھی انڈسٹری میں, وہ ساری ان کو پرووائڈ کی جائیں گی. نمبر سیکنڈ, آپ کا جو سوال تھا کہ ٹرانسپورٹ کے لیے, یس, چائنیز کمپنیز نے انٹرسٹ شروع کیا تھا کہ وہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے چاہ رہے ہیں. تو جب دھابے جی جیسی ایک گولڈن اپرچونٹی سب کے لیے موجود ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہر کوئی اس میں آئے گا. یا آج میں صرف اس پہ فوکس کر رہا ہوں, لیکن اگر اس پروجیکٹ کے امن و امان کی بات کر رہے ہیں تو یس, یہ پراپرلی گیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے, اس میں 100% سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. دیکھیے جی, میں آپ کی بات بتاؤں, یہ دھابے جی اکنامک زون ہے اور یہ ایک ہائی اینڈ پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورے پاکستان کا ایک ماڈل پروجیکٹ نظر آئے گا. کامران بھائی, ملٹیپل ایشوز. ایک تو کووڈ آ گیا بیچ میں, اس سے اگر آپ اور بھی پیچھے چلے جائیں کہ تو کچھ لٹیگیشن کے ایشوز تھے, کچھ لینڈ کے وہاں پہ ایشوز تھے. پورے پروجیکٹ کو اتنے خوبصورت طریقے سے ڈیولپ کرنے میں بھی, ہمیں ڈیزائن کرنے میں بھی ٹائم لگا ہے, بیکاز ہماری کوشش یہی تھی کہ اس کو صحیح طریقے سے کریں. ایٹ دی اینڈ بنسبت اس بات کے کہ ہم جلد بازی میں سائن آف کر لیں کسی چیز پہ اور پھر بعد میں ریگریٹ کریں, تو اس کی ڈیزائننگ میرا سوال یہ ہے کہ دھابے جی آلریڈی انڈسٹریل زون ہے, پہلے بھی یہاں صنعتوں کے لیے کے حوالے سے لوگوں کو زمینیں دی گئی تھی, مگر آج تک اس بات پہ ایک وضاحت کر دوں کیونکہ یہ سوال بار بار آ رہا ہے. دیکھیں, ہمارے ایس سی زی ایم سی جو ہماری کمپنی ہے جو یہ زمینیں دیتی ہے, اس کے جو لاز اور رولز بہت اسٹرکٹ ہیں, اسٹرنجنٹ ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل جب آپ یہ اور ود آئیڈیا کہ صرف جینوئن انویسٹرس کو جائے جو واقعی میں انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں. ہم 2 سال کے لیے آپ کو ایک پروویژنل الاٹمنٹ دیں گے جس کے اندر آپ نے اپنی کنسٹرکشن کرنی ہے. ایک دفعہ آپ کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے اور آپ اس میں سے کچھ آمدن وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد ہی ہم آپ کو جو اس کا الاٹمنٹ لیٹر ہے لینڈ کا وہ دیتے ہیں. لیکن اس پورے پروسیس میں وی ورک وتھ یو, تاکہ ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہو, اور ہرگز کوئی ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ بنانے کی ہماری نیت نہیں ہے. سر یہ میرا سوال ہے کہ لالکانہ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ 2 اور کل جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اس کا افتتاح کریں گے یا سی ایم کریں گے؟ کل بلاول صاحب انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے. اور دیکھیں, لاڑکانہ ہو, سکھر ہو, نواب شاہ ہو, حیدرآباد ہو, کوئی بھی ایسا ایریا, ٹھیک ہے. یہ وہ نیش ایریاز ہیں کراچی سے ہٹ کے. جیسے کوئی بھی باہر سے اگر دیکھتا ہے تو وہ تو یہی ایزیوم کرے گا کہ انڈسٹری لگانی ہے تو آپ نے کراچی میں لگانی ہے, لاہور میں لگانی ہے, بڑے بڑے شہروں کے لیے. ہم اگر دور دراز علاقے میں جاتے ہیں, رورل ایریاز میں جاتے ہیں, تو ہمیں اس پروجیکٹ کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہوگا کہ وہاں پہ ایسے انسینٹیوز دیں لوگوں کو کہ کوئی اٹریکشن ہو. یہاں پہ فار ایگزامپل اگر آپ کی کراچی میں آپ زمین خریدتے ہیں 10 کروڑ روپے کی ایک ایکڑ, وہاں پہ شاید آپ کو وہی زمین 50 لاکھ روپے کا ملے. وہ ایک ایڈوانٹیج ہے. اور زیادہ ٹیکس کے ایڈوانٹیجز, مطلب آپ کو اس کو کسی طریقے سے ایسے کرنا ہوگا کہ انسینٹیوائز ہو کراچی سے زیادہ. ابھی ریسنٹلی ہم نے, بیکاز میں سیزا کا بھی چیئرمین ہوں, تو لاڑکانہ کا جو سائٹ ایریا ہے اس کو بھی ایس ای زی اسٹیٹس ایوارڈ کرایا ہے, اور کوشش کریں کہ اس کو بھی بہتر ڈیزائن کر سکے تاکہ انٹرسٹ اس کا زیادہ کریٹ ہو. اچھا شکیل صاحب یہ بتا دیں تھوڑا سا آخر میں سیاست پہ بھی
बात हो जाए। कल वजीर आजम ने जो है वो 12 अगस्त को कहा है इस तरह लंबा चलेगा या 60 दिन में इलेक्शन करवा देगा। उसके बाद दूसरा सवाल मेरा ये है कि चेयरमैन पीटीआई के लिए अब बाकी आपके पास 28 दिन है, तो उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होगी या वो फिर आज़ाद रहेंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे? देखिए जी, आई वुड लव टू रिप्लाई ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, लेकिन आज जो मौका है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको डाइवर्ट करूं। मैं आपसे माजरत करता हूं कि मैं आपके सवाल को अभी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, इसके बाद मुझसे पूछ लीजिएगा, और आपको मेरे जवाब भी ज़्यादा पता है, ये चीज़ें हम तो डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इसको फोकस करें कि ये कराची शहर के लिए, सिंध सूबे के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए, इससे बड़ा एक सुनहरी मौका नहीं आने वाला। ये एक छोटी चीज़ नहीं। अभी हम लोग शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रूटीन में चीज़ लग रही है कि जी हम लोग एक प्रोजेक्ट, एक इकोनॉमिक जोन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके बाद जो रोज़गार के मौके मिलने हैं, और मैंने जिस तरह पहले कहा कि जिस दिन ये 1500 एकड़ जो प्रोजेक्ट है इस वक्त, जिस दिन ये प्रोजेक्ट की बुकिंग कंप्लीट हो गई, और फिर जितना भी ये इसको एक्सपेंड करना पड़ा इंशाल्लाह ताला, और आप देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। धाबे जी की आप देखेंगे, धाबे जी आपके पोर्ट से कितना करीब है, तो इसकी सिग्निफिकेंस माशाल्लाह बहुत है। आपको फ्यूचर में जो आपका कोल आता है, वो रूट्स और सारे रूट्स, ये आप एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन जो है सिंध गवर्नमेंट वो अचीव करने जा रही है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का मुकाम है। तो हम इसको मेरे ख्याल से कि ये एक खुशी का मौका है, और इसको वी शुड सेलिब्रेट दिस। थैंक यू। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा